السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينها بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى في موضع آخر والله يحب الصابرين وقال تعالى في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون من الشهوات والغدو
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر ہم کو مبعوث فرمایا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بیکار لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن میں سے آخری کڑی، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب اکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بدولت ہمیں اسلام جیسی نعمت ملی، جن کی بدولت ہم ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہوئے، امت محمدیہ ہونے کا شرف ہوا ہمیں حاصل ہوا، تو کروڑہا درود و سلام اس ہستی اقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے اندر کی دو آیتیں تلاوت کی ہے. اسی کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ایمان کے دو اقسام ہیں، ایمان کے دو قسمیں ہیں، دو حصے ہیں، پہلا شکر، دوسرا صبر. شکر کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کی تھی. آج میں اس ایمان کے دوسرے حصے یعنی صبر کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا آمین. محترم سامعین، صبر کہتے ہیں، صبر کا لغوی معنی ہے رکنا، کسی چیز سے رک جانا. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے نفس کو جو لوگ اپنے نفس کو روکے رکھتے ہیں اپنے رب کی رضا کے خاطر اور اسے ہی پکارتے ہیں. اور اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے صبر کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ کی ہے کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط، کہ اپنے نفس کو روک لینا گھبراہٹ کے وقت اور ناگوار چیزوں کے وقت. پھر آگے کہا حبس النفس حبس اللسان عن الشکوى، کہ اپنی زبان مبارک پر شکوہ شکایت کی کوئی بات نہ لانا. جب کوئی مصیبت پہنچے، ہم کو کوئی مصیبت لاحق ہو، تو اپنی زبان پر تالے رکھ لینا، شکوے کی کوئی بات نہ لانا، یعنی ایسی باتیں نہ کہنا جس سے سامنے والے کا بھی دل دکھے اور بعد میں اپنے آپ پر بھی پچھتاوا ہو. پھر تیسری بات اسی میں کہی کہ حبس الجوار عن التشویش، کہ اپنے آجائے جسم کو، جسم کے اعضاء کو، جسم کے ڈھانچے کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روک لینا.
تو صبر کا معنی یہ ہوا کہ جب ہمیں کوئی مصیبت لائق ہو، کوئی پریشانی لائق ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں کسی مصیبت میں ڈالے تو اس وقت ہم صبر کرے، اپنے آپ کو گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت روک لے، زبان سے کوئی ایسی شکوہ شکایت کی بات نہ کرے، زبان کو لایانی چیزوں سے روک لے اور اپنے جسم کے اعضاء کو گھبراہٹ اور پریشانی اور ناگوار چیزوں کے کرنے سے روک دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی درخواست کی، مال طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ درخواست کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ عطا کر دیا۔ پھر جب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کہو کہ میں اس چیز کو منع کرتا ہوں، یعنی جو چیز جب تک میرے پاس ہوگی میں خیر کی چیزوں میں اسے وقف کرتا رہوں گا، لیکن جو شخص سوال کرنے سے رک جائے اللہ رب العالمین اسے سوال کرنے سے بچاتا ہے، اور کسی شخص جو صبر کر لیتا ہے تو صبر سے بڑھ کر اس سے زیادہ کوئی عطیہ نہیں، یعنی صبر ہی سب چیزوں پر مائل ہے، یعنی جب کوئی مصیبت کوئی چیز کوئی وقت پہنچے تو اس پر آدمی صبر کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اندر 100 سے زیادہ مقامات کے اندر صبر کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہیں نماز اور صبر کو یکجا قرار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ صبر کو نماز کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے اللہ رب العالمین، یعنی صبر کی اہمیت ہے جس طرح نماز کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے مقامات قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ فإن اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ رب العالمین یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوسرے مقامات فرمائے فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا اجر جو ضائع نہ ہو جائے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ نیک کاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت صبر کیا، پھر انہیں کنویں سے نکال کر راہگیر سے بیچ دیا، تب بھی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام صبر کیے، پھر انہیں جب قید و بند کی یعنی قید و کر دیا گیا بہت سال تک، تب بھی انہوں نے اس پر صبر کیا۔ پھر اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو ہمیں بھی صبر کرنی چاہیے۔ پھر کئی مقامات پر اسی طرح صبر کا تعلق ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ أَنَّهُ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ جب ایوب علیہ السلام کو مصیبت میں ڈالا گیا، پریشانی میں ڈالا گیا، تو ایوب علیہ السلام نے اس وقت صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام پر کیا مصیبت نازل ہوئی کہ جب انہیں بیماری لائق ہوئی، ایسی بیماری جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، ان کے گھر والوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے بال بچے بھی سارے فوت ہو چکے، صرف سوائے ایک بیوی کے سارے بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اس وقت ایوب علیہ السلام کچھ نہ کہتے، بس صبر کرتے، زبان پر حد پہ شکار نہ لاتے، بس اتنا کہتے اللہ رب العالمین تو رحمان اور رحیم ہے، بس اتنی سی دعا کرتے۔ تو اس وقت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح شفا دیا،
اس صبر کے بدلے اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح شفا دیا کہ گویا کبھی بیماری لگی ہوئی نہیں تھی، پھر مال و دولت، بیوی بچے پھر واپس لوٹا دیا، اس قدر کہ دگنا لوٹایا۔ تو ہمیں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی، یعنی فرشتے آئے تو انہیں ایک پانی کا حکم ہوا کہ اپنے پیر کو زمین پر مارے، تو زمین سے ایک چشمہ ابلا، پھر اس میں نہانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان سے یعنی فرشتے سونے کی تتلیاں ان پر اڑ کر چھانے لگی۔ تو ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں بٹورنے لگے، اکٹھا کرنے لگے۔ تو ایوب اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ایوب، کیا میری رحمت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ رب العالمین، کافی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو تیری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیری رحمت سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا۔ تیری رحمت تو کشادہ ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے جانوروں کے لیے، اس دنیا فانی کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں۔ تو محترم سامعین، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے، صبر کو مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو کئی طرح سے آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم آزمائیں گے، تمام لوگوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے دریا، بھوک کے دریا یعنی بھوک مریم کے میں ڈال کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ بس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے جو لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کو بشارت دے دیجئے کہ جو کچھ صبر کرتے اللہ رب العالمین انہیں ان کا اجر دے گا، انہیں اچھا اجر دے گا، دگنا اجر دے گا۔ تو جب وہ لوگ صبر کریں گے تب ایسا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یوم الاحد کے علاوہ کون سا ایسا دن گزرا جو آپ کے لیے ناگوار تھا، آپ اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی آپ نے اس وقت برداشت کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ پریشانی لاحق ہوئی، مجھے تمہاری قوم سے پریشانی لاحق ہوئی جب میں ان کی طرف گیا اور ابن عبد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو میں بغیر ہوش آواز میں ایک راستے کی طرف چل بچا۔ جب میں یوم النجم یعنی قرنین یعنی میقات کی طرف پہنچا تب مجھے ہوش آیا، تو دیکھا میں آسمان کی طرف کہ کچھ بادل میری طرف سایہ کر کے آ رہے ہیں، میرے سائے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھے، تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اس پریشانی کو بھاپ لیا ہے اور آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ اگر آپ ان فرشتوں کو حکم دیں تو یوم عبد یعنی ابن عبد کو، جو پہاڑوں کے دو ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، اگر حکم دے تو پہاڑ کے دونوں درمیان ان کو پیس دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے امید ہے یہ لوگ مسلمان ہو یا نہ ہو، میرے اوپر ایمان لائے یا نہ لائے، مجھے یقین ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ان کی پسلیوں سے جنم لے گی مسلمان ہوگی، میری اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گی، میرے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلیں گے اور شرک سے بالکل دور رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کر دیا۔ اسی طرح صبر کے مظاہرے میں حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب بنت محمد کی ایک اولاد مرد الموت میں تھی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغمبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کہا کہہ دیجئے کہ ان کے نواسے
بیمار ہیں, مرد الموت میں ہیں, وہ آ جائے اور ان کی تعزیت کر لے, تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عمومی بات ہے, آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا یا جو عطا کرے گا ساری چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے, ایک نہ ایک دن سب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے. جو لوگ اس پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, پھر اس پیغمبر واپس یہ جا کر سب ان سے کہتے ہیں, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, پھر دوبارہ اس پیغمبر کو بھیجتی ہیں کہ جا کر کہہ دیجئے کہ قسم دیجئے کہ میرے باپ سے, میرے ابو جان سے کہ وہ آئے. پھر جب پیغمبر دوبارہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس حضرت سعد بن عبادہ, حضرت اسامہ بن زید بن اسامہ کے ساتھ ہمراہ حضرت زینب کے گھر آتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ان کے نمازیں مرض الموت کی حالت میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے, اس کی پریشانی کو برداشت نہ کر پاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میرا دل پگھل گیا, نرم ہو گیا. جب کوئی ایسی مصیبت آئے, ایسی پریشانی آئے تو ہمیں بھی صبر کرنی چاہیے, صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جیسا کہ ام سلیم, جیسا کہ ابو سلمہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہو, کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, جب تو اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. تو جب ابو سلمہ کا فوت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے, وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. تو میں کیا دیکھتے ہوں کہ ان سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں آ گئے, میری نگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. ابو سلمہ کہتی, ام سلمہ کہتی. تو صبر اس قدر کرنی چاہیے جب کوئی مصیبت لاحق ہو, کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں بھی سوائے اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے لو لگانے کی ضرورت نہیں. صرف اللہ رب العالمین سے توجہ, اسی کی طرف مائل اور اپنے آپ کو صبر کا مجالہ, یعنی زبان, جیسا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں شروع میں بتایا کہ صبر اس چیز کا نام ہے حبس اللسان, زبان پر کوئی شکوے کی بات نہ آئے, شکوہ شکایت نہ ہو, کوئی بھی شکوے کی بات نہ ہو. حضرت قرات بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس بچے سے محبت کرتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا, وہ آدمی نے کہا کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی طرح اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرتا ہے. تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مجلس میں نہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ آدمی کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو اس کے ساتھ وہ لڑکا آیا تھا, اس کا بیٹا آیا تھا, اس کی فوت ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے, اسے تعزیت دیا, اسے سبرایا کہ تم صبر کرو, اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں اچھا صبر دے گا, اچھا پھل دے گا, اچھا بدلہ دے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص کو بیٹیاں اللہ رب العالمین بیٹیاں دے اور اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے مطلب نان و نفقہ نہ ہو پھر بھی ان کی اچھی پرورش کے اس پر وہ صبر کرے تو اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کے بدلے اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام پردہ بنا دیتا ہے, حرام کر دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی 2 بیٹی کے ساتھ میرے پاس آئی, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا
اس نے عرض میرے سے سوال کیا کھانے کے لیے، تو میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دیا. تو اس عورت نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرے ٹکڑا دوسری بیٹی کو. پھر وہ عورت چلی گئی اور اپنے خود کچھ نہ کھایا، بھوکی رہ گئی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ آج ایسا واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 بیٹیاں اللہ رب العالمین 3 بیٹیاں دیتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس کے اچھی تعلیم عطا کرتا ہے، پھر اسے اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جہنم کو اس پر پردہ کر دیتا ہے، اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے جنت میں داخل کرے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو کسی بھی طرح سے، چاہے مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا کسی بھی طور پر، تو ہمیں اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے لو لگانا نہیں. صبر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہے، اور صبر کرنے والا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ جو شخص صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب و کتاب کے دگنا اجر دے گا، بغیر حساب کتاب کے اس کو دگنا اجر دے گا، ثواب دے گا. تو جیسا کہ دنیائی معاملات میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دنیائی معاملے میں اس قدر الجھ جاتے ہیں، اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں تو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. کون کیسے جی رہا ہے، اپنے گھرانے میں بھی نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں کہ میری بیٹی کیسی چل رہی ہے، ان کے چال چلن کیسے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کیسی چل رہی ہے، پوچھنے کا وقت تک نہیں نکال پاتے. تو ہمیں بھی چاہیے کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے نکالے، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے، جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس پر روکے، اور ہر روز انہیں کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے رہے. اور جب کوئی ان کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گھبرا اٹھتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرے. بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں. اللہ رب العالمین جب دنیا میں کسی شخص کو بھیجتا ہے تو اس کا بندوبست پہلے ہی کر دیتا ہے. اس دنیا فانی کو بنانے سے پہلے جب اللہ رب العالمین اس دنیا میں سارے لوگوں کو بھیجا تو 40 سال پہلے ہی ساری تقدیریں لکھ چکی ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کیا ہوگا، کب مرے گا، کیسا ہوگا، لیکن کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ رب العالمین. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی چیز ہمیں پہنچے تو ہم صبر کرے، سوائے اللہ رب العالمین سے کسی اور سے امید نہ رکھے، صرف اللہ رب العالمین سے امید رکھے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب کوئی مصیبت نازل ہو تو ہمیں صبر کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین جب ہمیں کوئی غم لاحق ہو تو ہمیں صبر کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأعم وأكبر، والله يعلم ما